وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور دور سے سننے والے سامعین، ناظرین، سامعات، آج تیسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمت بیان فرمائی، اور وہ حکمت یہ بیان فرمائی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ جہاد فساد کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور وہ اس طرح کہ بعض لوگوں کے ذریعے، یعنی مؤمنین کے ذریعے، صالحین کے ذریعے اللہ تعالیٰ فاسقین اور کافرین کا راستہ روکتے ہیں۔ یہی جہاد کی حکمت ہے۔ بالکل ایسے جیسے کل کے درس میں آپ نے سنا، طالوت کے ذریعے اللہ نے جالوت کے مظالم کو روکا، حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ظالمین عالم اور مشرکین مکہ اور دنیا کے استبدادی اور ظالمانہ نظام کو توڑا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کی برکت سے کیسر و کسریٰ کا ظالمانہ نظام ٹوٹا، اس لیے جہاد مشروع کیا گیا۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، پھر کسی بھی مذہب کا کوئی عبادت خانہ دنیا میں قائم نہ رہتا۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی دوسری حکمت بیان فرمائی، اور بطور تمہید کے انبیاء علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو مخصوص چیزوں میں بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جزوی فضائل انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہیں، لیکن تمام انبیاء پر کلی فضیلت میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا منہم من کلم اللہ، کچھ نبی ایسے تھے جو کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور ایک نبی ایسے ہیں جو سب سے درجوں میں بلند ہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزات سے نوازا، ان کے معجزات کی تفصیل آج کے درس میں سورہ آل عمران میں آ رہی ہے۔ اور حضور درجوں میں کتنے بلند ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں کائنات کا تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ وبیدی لواء الحمد ولا فخر،
قیامت کے دن حمد کا جھنڈا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی یہ فخر کی بات نہیں. وما من بنی آدم ممن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض. سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو میں قیامت کے دن اٹھوں گا. ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع. سب سے پہلے قیامت میں میری سفارش چلے گی, سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں, کوئی فخر نہیں. وانا اول من یحرک حلق الجنہ, جنت کے تالے سب سے پہلے, جنت کی کنڈیاں سب سے پہلے میں ہلاؤں گا. ففتح اللہ لی, اللہ تعالی جنت کے تالے اور کنڈیاں میرے ہاتھ پر کھولیں گے. فیدخلونی, اللہ مجھے بھی داخل کریں گے میرے ساتھ, میرے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی جنت میں داخل کریں گے. مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہیں, اس لیے فرمایا ورفع بعضهم درجات. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو لوگوں کی آپس میں لڑائی نہ ہوتی, لیکن یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے. اگر ایسے چاہتے تو ساری دنیا ہی کلمہ پڑھ لیتی, کسی کا کسی سے جھگڑا ہی نہ ہوتا, پھر منشا پوری نہ ہوتی. منشا ہے دنیا میں امتحان کہ کون ٹھیک راہ پہ چلتا ہے اور کون غلط راہ پہ چلتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے جہاد بھی عطا فرمایا. اگلے رکوع میں آیت الکرسی اللہ نے عطا فرمائی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. اجر اور فضیلت کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے, سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی فضیلت کے لحاظ سے, اور اس کی بڑے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ رات کو اتری, اللہ تعالیٰ نے رات کو اتاری. حضور علیہ السلام نے اپنے کاتبین کو رات کو ہی فرمایا اہتمام کے ساتھ اس کو لکھو. حضور نے فرمایا جب یہ نازل ہوئی آیت الکرسی تو دنیا کے بادشاہوں کو جھٹکا لگا, ان کے سروں سے تاج گر گئے. اور یہ وہ آیت ہے جس کو ہر مشکل میں صحابہ کرام پڑھتے تھے. گھر میں پڑھی جائے تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. عبد الرحمن ابن عوف جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر کے ہر کونے میں جا کر آیت الکرسی پڑھتے تھے تاکہ شیطان نکل جائے, دفع ہو جائے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے. ایک روایت میں آتا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اعطیتہ ثواب الانبیاء, اللہ فرماتے ہیں میں اسے نبیوں کا ثواب عطا کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے, یہ بڑا قیمتی نسخہ دے رہا ہوں, موتی ہیں, نوٹ کر لو ساری زندگی کے لیے. ہر فرض نماز کے بعد نمبر 1 سورۃ الفاتحہ پڑھے, نمبر 2 آیت الکرسی پڑھے, نمبر 3 آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت آ رہی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, یہ پڑھے. اور سورہ آل عمران کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر بغیر حساب تک جو یہ آیات قرآنیہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو کیا ملے گا. فرمایا اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالی ہر دن 70 مرتبہ اس کو پیار سے دیکھیں گے, 70 مرتبہ اس کو محبت سے دیکھیں گے, اس کی 70 ضرورتیں پوری کریں گے, ہر حاسد کے حسد سے اسے محفوظ رکھیں گے, اور
اس پر جو اجر ملے گا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر کتنا اجر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی روح کو اللہ ملک الموت کے ذریعے نہیں، اللہ بذات خود اس کی روح قبض کریں گے اور اس کا حشر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ بڑے فضائل۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بستر پر لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھے گا اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے پڑوسی کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے پڑوسی کے پڑوسیوں کی حفاظت فرمائیں گے اور ارد گرد کے تمام گھروں اور محلے کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم توحید کی آیت ہے، اور پانچویں اور تیسری بار توحید کا ذکر ہے بقرہ میں۔ یہ توحید کا دعویٰ ہے اور توحید اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رکھنے والے بھی ہیں، قائم رہنے والے بھی ہیں۔ اسی نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اسی نے زمین کو تھاما ہوا ہے، اسی نے کائنات کو تھاما ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، روز محشر اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی دم نہیں بھرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم بھی کامل ہے، وہ آگے اور پیچھے کا علم رکھتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ آسمان و زمین کی حفاظت کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ 50 کلمات ہیں، 10 جملے ہیں، فرمایا ہر کلمے پر اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتے۔ آیت الکرسی اتری، فرمایا آیت الکرسی کے نزول کے بعد حجت تام ہو گئی، اب توحید کا عقیدہ کھل گیا، کسی پہ جبر نہ کرو، بزور شمشیر اور گن پوائنٹ پر کسی کو کلمہ نہ پڑھاؤ۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ توحید کے ان دلائل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ اس لیے فرمایا، یہ بات بھی پتہ کی ہے، حضور کی بعثت سے پہلے مدینہ میں کالج اور اسکول تھے یہودیوں کے۔ اوس اور خزرج نے اپنے بچے، اگرچہ وہ یہودی نہیں تھے، وہ تو پہلے حضور سے پہلے مشرک تھے، انہوں نے اپنے بچے یہود و نصارہ کے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کروا دیے، وہ یہودی بن گئے۔ ذہناً صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسے آج کل کئی لوگ پاکستان میں بھی ایسے نظر آ رہے ہیں داڑھیاں منڈوا کر اپنے آپ کو مولوی اور قاری کہلانے والے، وہ دنیا کے لالچ میں یہودیت کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہودی غیر یہودی کو لیتے نہیں ہیں، یہودی وہ ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے یہودی ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ میں مسلم زائولسٹ ہوں۔ یہی حشر ان کا ہوا تھا۔ اب ماں باپ مسلمان ہو گئے، حضور کی بعثت کے بعد آپ تشریف لائے، مسلمان ہو گئے، بیٹے اکڑ گئے، انہوں نے کہا ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے تعلیمی اداروں کے انتخاب میں خوب غور و فکر کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ کل کو مرتد ہو جائے۔ اب جب بچوں نے انکار کیا تو ماں باپ نے جبر کیا، باندھ دیا، انہیں مارنے لگے، پیٹنے لگے، پڑھو کلمہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کھل چکی ہے، اب جبر نہیں چلے گا، اب جبر نہیں چلے گا۔ آیت الکرسی سے متعلق 2 واقعات ذکر فرمائے، بڑے پیارے واقعات، توحید کے دلائل کے طور پر 2 واقعات ذکر کیے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا یہ پورے روئے ارض کا بادشاہ تھا، آل ورلڈ کا یہ حاکم تھا، پوری دنیا ایک سٹیٹ تھی اور اس کا حاکم تھا نمرود بن کنعان۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ روئے ارض پر 4 لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، آل اوور دا ورلڈ انہوں نے حکومت کی ہے، صرف 4، 2 مسلمان تھے 2 کافر تھے۔ یہ تاریخی بات ہے۔ جو مسلمان تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی حکومت بھی پوری روئے ارض پر، سکندر اعظم حضرت ذوالقرنین ان کی حکومت بھی پوری زمین پر، اور 2 کافر، ایک بخت نصر اور دوسرا یہ نمرود۔ اب نمرود کتنی پاور اور طاقت والا ہوگا، یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مناظرہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اسے اپنی الوہیت کا دعویٰ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ انہوں نے، آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دماغ پہ اقتدار کا نشہ تھا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، سزائے موت کے مجرم کو رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بے وقوف کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، فوراً دوسری دلیل دی۔ فقال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو کل سورج مغرب سے نکال دینا۔ اللہ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، یہ تو حق کا بکا ہو گیا، یہ لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب ہی نہ آیا۔ کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بے ڈھنگے اور گناہگار اور مشرک لوگوں کو اللہ ہدایت کرتے۔ توحید کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اللہ کی وحدانیت ثابت ہو گئی۔ دوسری مثال دی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک شخصیت گزری تھی ایک بستی سے، جو بستی اجڑی پڑی تھی، ویران پڑی تھی، اور تنوں اور بنیادوں کے بل چھتیں گری ہوئی تھیں، وہاں سے گزرے لوگ بھی مرے پڑے تھے۔ پوچھا اللہ سے، اللہ آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا یہ کون سی شخصیت تھی، 9 قول ہیں کہ یہ کون سی شخصیت تھی۔ مشہور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بستی بیت المقدس کی تھی۔ بخت نصر ظالم بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، لوگوں کو قتل کیا، مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کے اوپر لگا ہوا جڑا ہوا سونا چاندی جواہرات لوٹ کر لے گیا۔ اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ مسجد اقصیٰ میں خون ہی خون تھا، اور پورا شہر تباہ اور برباد کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ انہی میں ایک شخصیت تھی حضرت عزیر کی، جو یا تو نبی تھے یا ولی تھے، دونوں قول ہیں۔ یہ رہا ہو کر جب واپس آئے تو دیکھا بستی اجڑی پڑی ہے، شہر اجڑا پڑا ہے، جیسے آج کل شہر خالی ہیں، بس وقت مسجد اقصیٰ خالی تھا، بیت المقدس خالی تھا، ساتھ کھانا بھی تھا، انگور کا شیرہ اور جوس بھی تھا۔ اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ سے مناجات کی، اللہ آپ مرے ہوئے لوگوں کو اور ویران بستی کو کیسے آباد کریں گے، ان مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ کھانا نہیں کھایا، لیٹے جو صحیح، نیند آ گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ نے نیند دے دی۔ حافظ صاحب آپ کو بھی نیند آ رہی ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال تک نیند دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہوتے ہیں تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، تو پھر انہیں کیوں نہ پتہ چلا؟ پھر اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یہ فضول سی بات ہے،
میں نے باتیں بتا دی، ان کا تو نبی ہونا بھی یقینی نہیں ہے حضرت عزیر کا۔ اور دوسرا یہ جو موت تھی یہ وہ موت نہیں تھی جس موت کے بعد برزخ کے احوال شروع ہوتے ہیں۔ جس موت کے بعد دنیا میں آنا ہو اس کے بعد برزخ کے احوال نہیں شروع ہوتے۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال سوئے رہے ہو۔ اب دیکھو میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، تمہیں بھی زندہ کیا ہے، اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو۔ فانظر الی طعامک وشرابک، میں نے تو تمہارا کھانا 100 سال تک محفوظ رکھا ہے، تمہارا مشروب 100 سال تک محفوظ رکھا ہے، ذائقہ بھی نہیں بدلا، خراب بھی نہیں ہوئے۔ اے لوگو، جو رب اللہ والوں کا کھانا اور اللہ والوں کا مشروب 100 سال تک تبدیل نہیں کرتا، وہ نبیوں اور اللہ کے بندوں کو بھی قبروں میں کیڑے کیڑے نہیں کرتا، مٹی مٹی نہیں کرتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھایا کرتی، شہیدوں کو بھی مٹی نہیں کھایا کرتی۔ علماء کہتے ہیں مؤذن مسجد اور قرآن کے قاری اگر وہ باعمل ہوں تو انہیں بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، دیکھو اپنے گدھے کو یہ کیسے بن رہا ہے۔ لنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ذرا ہڈیاں کیسے جڑ رہی ہیں۔ او یہ پسلی کی ہڈی جڑ گئی، یہ منہ کی ہڈی جڑ گئی، یہ ہاتھوں کی، یہ بازوؤں کی ہڈیاں، یہ ٹانگوں کی ہڈیاں، ڈھانچہ بن گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت چڑھ گیا، اور پھر مجسمہ بن گیا۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے پھونک ماری تو گدھا کھڑے ہو کر ہینگنے لگا، گدھا ہینگنے لگا۔ جب یہ بات کھل گئی فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت والا، سبحان اللہ۔ قدرت ہے اللہ کو کہ نہیں؟ تو اللہ کو اس پہ بھی قدرت ہے، جیسے انہوں نے عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ کیا اور گدھے کو پھر سے زندہ کیا، ہم سب کو بھی کل قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، کہو بے شک۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ایک واقعہ اور پیش کیا، اللہ کے ولیوں کا ایک واقعہ پہلے پیش کیا، ایک واقعہ دوسرا پیش کر رہے ہیں، ایک حضرت عزیر کا واقعہ اور ایک یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ وہ واقعات ہیں جس سے توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اور قیامت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، پوچھا الہ العالمین رب ارنی کیف تحیی الموتى، دل تو مانتا ہے مردے زندہ ہوں گے، ایمان تو ہے، ذرا آنکھوں سے بھی دکھا دے، کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال اولم تؤمن، میرا خلیل ایمان اطمینان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، اطمینان قلبی چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی۔ فرمایا اچھا تو یار جو ہوا، خلیل جو ہوا، تیرا ناز اور لاڈ بھی برداشت کروں گا، ایسا کرو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے آؤ، فسرہن الیک، ان کو مانوس کر لو، جیسے بعض پرندے مانوس ہو جاتے ہیں۔ مور لے آؤ، مرغ لے آؤ، کوا ایک پکڑ لو، گرگس پکڑ لو، یہ 4 پرندے، ان کو گھر میں رکھو، دانا پانی ڈالو، بلاؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، انہیں بلاؤ یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مانوس ہو گئے، اللہ میاں آپ کیا حکم ہے؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، اب ان کو ذبح کرو۔ 4 پرندے ذبح کروا دیے۔ عارفین کہتے ہیں پرندوں میں 4 کا انتخاب کیا، کیوں؟ مور، طاؤوس جس کو مور کہتے ہو، اس میں خود ستائی بہت ہوتی ہے، یہ اپنی تعریف بہت کرتا ہے، کبھی اس کی آواز کو سنی ہے؟ ایک عرصے تک میں نے بھی گھر میں رکھے، مجھے بڑا شوق ہوتا تھا موروں کا، اب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، میرا ٹرانسپلانٹ تازہ ہوا ہے، گردہ تازہ بدلا ہے، تو اس میں خود ستائی ہے، یہ اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، فخر اور غرور کرتا ہے۔ مرغ میں شہوت رانی ہے، کوے میں ہرس ہوتا ہے،
گرگس میں حرام خوری ہوتی ہے، ان چاروں پرندوں کو ذبح کروا دیا، اشارہ کیا کہ اگر کامل بندہ بننا ہے تو اپنے سے خود ستائی بھی ذبح کر دو، شہوت کو بھی ذبح کر دو، حرص کو بھی ختم کر دو، حرام خوری کو بھی ختم کر دو۔ اب ان کو ذبح کرا کے فرمایا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر کیما کیما کرو، ثم اجعل علی کل جزء منہن جبلا، پھر پہاڑوں کے اوپر جا کر ان کو رکھو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو کیما کیما کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال کر ان کو بلایا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ جو بھی آواز نکالی ہوگی ایسے جو بلایا تو ان چاروں پرندوں نے جو کیما کیما ہو گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن بھی لی، بات مان لی بھی، اٹھ گئے اور اٹھ کر دوڑتے ہوئے آ گئے۔ فرمایا میرا حبیب دیکھ لو، جیسے یہ زندہ ہوئے ہیں میں ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسلام کا معاشی نظام پیش کیا سورہ بقرہ کے اختتام میں۔ اسلام کے معاشی نظام میں ہے انفاق فی سبیل اللہ، معاشرے کے کمزور ترین افراد پر خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دو، عطیات بھی دو، گفٹ بھی کرو، ہدیے بھی دو، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے تمہیں 700 عطا کریں گے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے مکئی کا ایک دانہ ڈالتے ہو، اس ایک دانے میں 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ بعض اوقات 100 سے بھی زیادہ دانے لگا دیتا ہے، ایک پہ تمہیں 700 دانے مل گئے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تمہیں ایک پائی خرچ کرنے میں، 1 روپیہ خرچ کرنے میں 700 سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا۔ لیکن فرمایا خرچ کرو اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے 5 شرطیں ہیں، یاد رکھیے، اگر یہ 5 شرطیں نہ ہوئیں تو خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خرچ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضور نے ایک صحابہ کو ترغیب دی خرچ کرنے کی۔ ایک صحابی کے 2 باغ تھے، ایک باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ساری کی ساری انہوں نے صدقہ کر دی۔ حضور نے فرمایا ایک باغ تو اپنے لیے رکھ لیتے، فرمایا نہیں میں دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے تھے واہ واہ، کتنے تجھے جنت میں محل ملے ہوں گے، کتنی تجھے جنت کی نعمتیں ملی ہوں گی۔ لیکن خرچ کرو تو پھر 5 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرطیں ہیں ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کر کے احسان نہ جتلایا کرو، سنوایا نہ کرو، تانے نہ لگایا کرو، باتیں نہ سنوایا کرو ورنہ عمل ضائع ہو جائے۔ دوسرا ستایا نہ کرو، کسی کو پیسے دے کر اس کو ستاؤ نہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ 2 شرطیں ہیں۔ اپنے صدقوں کو اس طرح باطل نہ کر دو، ضائع نہ کر دو۔ تیسری شرط ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، واہ واہ کے لیے نہ ہو، اپنی تعریفیں کروانے کے لیے نہ ہو، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، خرچ کر کے جم جاؤ، پھر پچھتاوا نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو ترغیب دی جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر خرچ کر کے وہ کیا کرتے ہیں، اوہو یار غلطی ہو گئی، اتنا سارا دے دیا، سارا اجر ضائع ہو گیا۔ جم جاؤ۔ فرمایا اگر اس طرح تم خرچ کرو گے تو دنیا میں بھی نفع ہوگا، آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ 5ویں شرط اللہ نے فرمایا اگلے رکوع میں، 5ویں رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو خرچ کرو وہ حلال ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ حرام مال سے صدقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی بینک میں سود لگ گیا، سود کی زکوٰۃ، ارے میاں سود حرام ہے، آگے آ رہا ہے، اس کی زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ؟ پاکیزہ بہترین پسندیدہ مال خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. گندا مال اللہ کی راہ میں نہ دو، خود تم نہیں لیتے. لستم بیاخذیہ الا ان تغمزوا فیہ. چشم پوشی کرو تو اور بات ہے، ورنہ خود نہیں لیتے تو پھر کیوں اللہ کی راہ میں دیتے ہو؟ خرچ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ. شیطان وہ تمہیں خرچ کرنے سے روکتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ بڑی عجیب بات، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. اوئے ہوئے اوئے اتنے دے دیا تو نے، اوئے تیرا اب فلاں کام کا کیا بنے گا، یہ خیالات شیطان کی طرف سے. اور وہ تمہیں بے حیائیوں پہ پیسے لگواتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. کوئی بے حیائی کا کام آئے گا، وہاں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ اتنے پیسے میں لگا رہا ہوں، میرا کاروبار متاثر ہو جائے گا. فرمایا شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، مال خرچ کرو. پھر فرمایا علم والو، مال والے مال خرچ کریں، علم والو تم علم خرچ کرو. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو علم ملا اس کو مال سے بھی بڑھ کر چیز ملی ہے. اشارہ ہے اس کی طرف. مال والے مال خرچ کریں، تم علم خرچ کرو، دین زندہ رہے گا. اور جو بھی خرچ کرو یا منت مانو فإن اللہ یعلم، تو اللہ جانتا ہے. اشارہ کیا کہ خرچ بھی اللہ کے نام پر. اب یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، صدقہ اللہ کے نام پر کرو، اور نظر اور نیاز بھی اللہ کے نام پہ دو. فإن اللہ یعلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی منت مانی اس نے شرک کیا. اب خرچ کیسے کریں؟ فرمائیں تبدوا الصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اعلانیہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، چھپ چھپ کے دو تو دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی. تم ریا اور دکھلاوے سے بھی بچ جاؤ گے، وہ زیادہ بہتر ہے. باقی جو تمہارے کافر رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ تو ان پر نہیں لگ سکتی، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. صحابہ نے کافر رشتہ داروں کو دینا بند کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی کے صحابہ دے دیا کرو اپنے رشتہ داروں کو نفلی صدقات. ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت دے گا. تم جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں ضرور اجر عطا فرمائیں گے. باقی خرچ کرو. یہ مسلسل کئی رکوعوں میں انفاق کی ترغیب ہے. چھٹے رکوع میں فرمایا کہ خرچ کرنے کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اب یہاں ایک مسئلہ بیان کروں گا، ناراض نہ ہونا. اللہ کہتے ہیں دن کو بھی خرچ کرو، رات کو بھی خرچ کرو، چھپ کر بھی خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو. کوئی وقت خرچ کرنے کا، سارے بولو، شریعت کے مقرر کرنے کے بغیر مقرر نہیں ہے. اور ہم لوگوں نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں خرچ کرنے کے. ابا مر گیا تیسرے دن خرچ کریں گے، سوئم کریں گے. 7ویں دن خرچ کریں گے، ساتہ کریں گے. 40ویں دن خرچ کریں گے، 40واں کریں گے. سال کے بعد خرچ کریں گے، برسی کریں گے. 11 تاریخ آئے گی چاند کی تو خرچ کریں گے، دودھ دیں گے، 11ویں دیں گے. ارے میاں یہ سب ہمارے اپنے طرف سے مقرر کیے ہوئے دن ہیں. ہر وقت ایصال ثواب کرو، ہر کسی کو، ہر کلمہ گو کو، ہر بزرگ کو، صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں، سب کو ایصال ثواب کرو. تیسرے دن کا انتظار نہ کرو، فوراً کرو. 7ویں دن کا انتظار نہ کرو. 40ویں کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ پہلے دے دو. سال کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ آج جیب میں پیسے آ گئے، اپنے ابے کے ایصال ثواب کے لیے دے دو. اللہ تعالی نے یہ بات تعمیم کے ساتھ بیان فرما دی. اب درمیان میں اللہ نے سود کی حرمت کا ذکر کیا. فرمایا سود نہ کھانا. آکل الربا کناکح الام. سود خور ایسے ہے جیسے کے ساتھ بدکاری کرے. حضور نے فرمایا ادنا سود کھانا ایسے ہے جیسے 36 بار زنا کرنا ہے، منہ کالا کرنا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے.
سود خور جب قیامت میں اٹھے گا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس آدمی کی طرح اٹھے گا جس کو جن چپٹ جائیں، آسیب چپٹ جائیں اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، جیسے پاگل ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے۔ یہ سود خور کا انجام ہے۔ لہذا فرمایا اب تمہیں نصیحت آ گئی، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اس حکم کے آ جانے کے بعد رک جاؤ، بریک لگا دو، سود کو چھوڑ دو۔ اور آج ہم سب سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب سے کہتا ہوں اب تک تم نے نہیں سنا تھا، آج قرآن کا، نبی کا فرمان تم نے سن لیا، قرآن کا فرمان سن لیا، بریک لگا دو، چھوڑ دو سود کو، سودی بینکنگ چھوڑ دو، سودی بزنس چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، جو گزر چکا اللہ معاف کر دیں گے، ومن عاد، اگر پھر بھی کوئی کرے گا تو اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ اگر حلال سمجھ کے کوئی سودی کام کرے گا تو ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ باقی میاں سود گھٹتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں سود کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 سال ہوتی ہے۔ آپ بڑے بڑے بزنس مینوں کو اور انڈسٹریوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہیں، کیوں؟ ان کی بنیاد سود پر ہوتی ہے۔ بظاہر سود سے مال بڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی کو سوجن ہو جائے۔ تو سوجن والا آدمی موٹا تو نہیں ہوتا، طاقتور تو نہیں ہوتا۔ سود خور کا اگر آپ کو بڑا کاروبار نظر آ جائے تو اس کو ورم سمجھنا، ایک دن ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں ایمان کا واسطہ، ان کنتم مومنین کا میں ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کیا کرتا ہوں، ایمان والو تمہیں ایمان کا واسطہ، سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ حرب عظیم، تنوین تعظیم کی ہے، ایک بڑی جنگ تمہاری شروع ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اگر توبہ ہو گئی ہے تو فرمایا اب اصل مال لے سکتے ہو، اور جس نے دینا ہے اس کو مہلت دے دو تو بڑی اچھی بات ہے، معاف کر دو تو زیادہ اجر کا کام ہے۔ اس کے آخر میں یہ سب معیشت کا نظام ہے۔ پھر اللہ نے قرض کی آیت بیان کی، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، ایک رکوع پر مشتمل ہے پوری آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس آیت میں تقریباً ایک آیت میں 7 احکام ہیں، 7 احکام کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو لکھ لو، لکھ لو، یہ پہلا حکم ہے۔ کاتب لکھنے سے انکار نہ کریں، دوسرا حکم ہے۔ جس فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق ہے وہ لکھوائے، مضمون وہ لکھوائے، لکھوانے میں اللہ کا خوف کرے، بددیانتی نہ کرے، کمی بھی نہ کرے۔ چوتھا حکم ہے گواہ بنا لو، اور گواہی کا نصاب ہے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ مختصراً اس مسئلے کو سمجھ لو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے قرآن نے آدھی بنائی ہے۔ اب کسی کو تکلیف ہے، اعتراض ہے تو وہ اللہ پہ کرے، بھائی جس نے مرد کو بھی بنایا، جس نے عورت کو بھی بنایا، یہ تو خالق کے فیصلے ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھے گا اس کو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ میاں فطری طور پر عورت کمزور ہے، یہ صنف نازک ہے، یہ دباؤ بھی جلدی قبول کرتی ہے، لالچ میں بھی جلدی آتی ہے۔ روزانہ کے ہمارے تجربے ہیں، انڈر پریشر بھی جلدی ہوتی ہے، شوہر کے پاس ہوتی ہے تو روز کے ہمارے سامنے واقعات ہیں، وہ پریشر میں ماں باپ کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو وہاں جا کے کھلتی ہے میرا شوہر ظالم ہے۔ انڈر پریشر بھی جلدی ہوتی ہے، لالچ میں بھی جلدی آتی ہے، اس لیے فرمایا کیس کمزور نہ ہو، فیصلہ غلط نہ ہو، 1 مرد ہو جائے تو پھر 2 عورتیں ہو جائیں، اگر ایک دباؤ میں آئے گی تو دوسری تو ہوگی، ایک لالچ میں آئے گی تو دوسری تو ہوگی، یہ حکمت ہے۔ اور 5واں حکم ہے
کہ گواہ کو جب بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کرے۔ چھٹا حکم ہے اگر سفر میں ہو اور لکھنے کے وسائل نہیں ہے تو کوئی چیز گروی رکھ لو۔ آج کل بہت سا نظام کاروبار کا بینکنگ کا وہ رہن پر ہے، تو رہن کی بھی مخصوص طریقے سے اجازت ہے۔ اور ساتواں حکم ہے گواہی نہ چھپاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں توحید کا بیان کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ 2 آیتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ نے ان کو عرش کے سائے کے نیچے سے اتارا ہے، عرش کے خزانوں میں سے اتارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو رات کو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا کفتا ہو، اس کو وہ کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں تہجد سے کافی ہو جائیں گی، تہجد جتنا ثواب ملے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کفتا ہو کا مطلب ہے کہ جس نے رات کو یہ 2 آیتیں عشاء کے بعد پڑھ لیں ہر شر سے وہ محفوظ ہو گیا۔ معراج کی رات بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ نے بطور تحفے کے یہ 2 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیں۔ اور مخلوق کے پیدا کرنے سے ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال پہلے، اور دوسری روایت میں آتا ہے 2000 سال پہلے اللہ نے ان 2 آیتوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھا تھا۔ ان 2 آیتوں کے بارے میں اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھا، خود اللہ نے لکھا کہ جو شخص عشاء کے بعد انہیں پڑھ لے گا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ علماء کہتے ہیں یہ دعا بھی ہیں اور یہ قرآن بھی ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہی اتری تھیں، اس کے آخر میں دعا کی تلقین کی گئی ہے اور مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ سورت کے شروع میں بھی یؤمنون بالغیب ایمان کا بیان تھا، آخرت میں آمن الرسول میں بھی ایمان کا بیان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا ایمان والے اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر سب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ان کا ایمان برابر ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی ہر بات کو سنا، اللہ کی ہر بات کو مانا۔ یہی مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو سنے مانے۔ اب انسان ہے، خلافت کی مسئولیت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ سورت نے خلافت کی اہلیت کا طریقہ بتایا تو اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اب فرمائے دعا بھی کرو، غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے اللہ ہم میں بھول چوک ہو جائے تو مواخذہ کرنا، شریعت کے امور میں مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تکوینی طور پر ہم پر مشکلات مسلط نہ کر دینا جیسے پچھلی قوموں پر مشکلات تھیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جو کام ہمارے بس میں نہ ہوں ہمیں ان کا مکلف نہ کرنا۔ واعف عنا، ہمیں معاف کرنا۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دینا۔ وارحمنا، ہم پر رحم کرنا۔ انت مولانا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد فرما۔ حکم ہے جب یہ دعا کا پڑھو تو کہو آمین۔ سورہ بقرہ اختتار پذیر ہوئی۔ قرآن کریم کی یہ تیسری صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ آل عمران۔ 20 رکوع ہیں اس کے، قرآن کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 89 نمبر پر ہے، 89، یہ 89 نمبر پر ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ آل عمران بھی کہتے ہیں، سورۃ الزہرا بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام الامان بھی ہے، الکنز بھی ہے، المجادلہ بھی ہے، الاستغفار بھی ہے۔ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمران
حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، مریم بنت عمران۔ تو حضرت عمران کی آل کا تذکرہ اس صورت میں ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خالہ زاد تھے، اس لیے سورت کا نام آل عمران ہے، اور یہ سورت بھی سورت بقرہ کی طرح فضیلتوں والی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں بارونق صورتیں ہیں، روشن صورتیں ہیں، قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرتی ہیں، قیامت کے دن بادل بن کر اپنے پڑھنے والے کے اوپر یہ سایہ فگن ہوں گی۔ یہ سب اعتوال 7 جو قرآن کی لمبی صورتیں ہیں ان میں سے یہ دوسری صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی اصلاح کا مضمون بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی تھے، اللہ یہودیوں کے رستے پہ نہ چلا، تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کی اصلاح فرمائی، یہودیوں کا تذکرہ کیا۔ ولضالین میں عیسائیوں کے راستے پر نہ چلنے کی دعا تھی، تو اب آل عمران میں نصارہ کی تردید ہے، عیسائیوں کے غلط نظریات کی تردید ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح نصارہ، اور پچھلی صورت میں بقرہ میں منہج خلافت کی مسئولیت کا بیان تھا، اب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں خلافت دی ہے اس پہ قائم رہنے کے لیے گمراہیوں سے محفوظ رہو، ثابت قدم رہو اور گمراہیوں سے محفوظ رہو۔ شان نزول اس کا بڑا دلچسپ ہے، شان نزول سمجھ لیں تو پوری صورت انشاءاللہ میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ یہ جو صورت ہے یہ 2 واقعات کے ارد گرد گھومتی ہے پوری صورت۔ پہلا واقعہ ہے یمن کا ایک شہر ہے نجران، پچھلے دنوں ایک جماعت شہر میں آئی ہوئی تھی یمن کی، تو ان میں یہ جماعت والے مجھے ملنے آئے، عرب تھے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نجران کے قریب رہتا ہوں، تو یمن کا علاقہ ہے نجران۔ جب اسلام ہر طرف پھیلنے لگا تو انہیں بھی خطرہ ہوا، نجران کے کرسچن کو، عیسائیوں کو، کہ اب مسلمان ہمارے علاقے پہ بھی، نجران پہ بھی حملہ کر کے فتح کر لیں۔ تو یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن تشکیل دیا، ایک وفد تشکیل دیا جس میں 60 افراد تھے۔ یہ بڑا ایک نمائندہ وفد تھا، اس میں ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، عاقب، عبد المسیح، ایہم، اور ان کے سیاسی رہنما بھی تھے، یعنی پورا ایک نمائندہ وفد تھا، سیاسی لوگ بھی تھے، حکمران لوگ بھی تھے، اور مذہبی پیشوا بھی تھے۔ حضرت یہ حضور کے پاس آ گئے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تنگ نظر ہے، کتنا اسلام کا تم برا چہرہ پیش کرتے ہو، اسلام تو وسیع نظر، وسیع الظرف ہے۔ یہ عیسائی تھے، حضور نے یہ نہیں کہا انہیں قتل کر دو، نہ یہ کہا کہ یہ ہماری مسجد میں آ رہے ہیں انہیں مسجد میں نہ آنے دو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں، آ گئے مسجد نبوی میں آ گئے، اور حضرات آپ سن کر حیران ہوں گے، خوشگوار حیرت ہوگی، انہوں نے کہا ہمیں اکٹھے رکھو۔ حضور نے فرمایا 60 آدمیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہی مسجد ہے، ابھی ہماری نوزائیدہ ریاست مدینہ ہے، اللہ تلے نہیں ہوتے ریاست مدینہ میں، یہیں رہ سکتے ہو مسجد میں، یا یہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں کی شکل میں مختلف جگہوں پر ٹھہراؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، ٹولیوں کی شکل میں تو ہم نہیں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹولیاں جب ایک دوسرے سے کٹیں تو وہ مسلمان ہو جائیں، رہیں گے ہم اکٹھے۔ انہوں نے فرمایا میری مسجد حاضر ہے۔ کئی دن تک یہ مسجد نبوی میں مقیم رہے، کئی دن تک، اور اپنے طریقے کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت بھی کرتے رہے۔
اور ہماری وسعت ظرفیوں کا حال یہ ہے کہ ایک مسلک کا آدمی اگر آ کے نماز پڑھ لے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے، او ہماری مسجد پلیت ہو گئی، یہ تبلیغی جماعت والے آ گئے، ان کے بستر نکال کے پھینک دو۔ خدا کا خوف کرو، حضور عیسائیوں کو نہیں نکال رہے، تم اپنے مسلمان بھائیوں کو نکال رہے ہو۔ کئی دن تک مسجد میں رہے اور حضور سے مناظرہ کرتے رہے۔ مناظرے کا عنوان تھا الوہیت عیسیٰ، ان کا کہنا تھا عیسیٰ اللہ کے معبود ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں بارہا یہ کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دنداں شکن جواب دی۔ آپ نے فرمایا ایک بات سنو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے؟ کہنے لگے جی بالکل رہے۔ فرمایا میرا اللہ تو کسی ماں کے پیٹ میں نہیں رہا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تو ماں کے رحم میں صورتیں نقشے بناتا ہے، ڈھانچے بناتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی چیزیں مخفی رہتی تھیں؟ ان کا بالکل رہتی تھیں۔ فرمایا الہ تو وہ ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، الہ وہ ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات سے نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے؟ جی کھانا کھاتے تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ فرمایا میرا اللہ تو کھانے سے پاک ہے۔ لاجواب ہو، کئی دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ اب دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی، انہوں نے 5 شبہات پیش کیے توحید کے خلاف۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں ان شبہات کا جواب دیا۔ مثلا ایک شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جب وہ اللہ کی روح ہیں تو وہ اللہ ہوئے۔ تو اس صورت کے شروع میں فرمایا آیات 2 قسم کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ ایسی باتیں متشابہات میں سے ہیں، متشابہات کا یقینی معنی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، بس آپ کی ذمہ داری ہے اس پر ایمان لائیں۔ اہل علم بھی یہی کہتے ہیں آمنا بھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو تندرست کرتے تھے، تو وہ خدا ہے نا؟ اس صورت میں جواب آئے گا۔ فرمایا کہ یہ سارے وہ کام کرتے تھے، یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى باذن اللہ، وہ معجزہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے ایسا کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے جی انہوں نے اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا تھا، ہمیں کہا تھا کہ مجھے پکارا کرو، تو اللہ نے آل عمران میں یہ بھی فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الکتاب والحکمہ، کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی ہو وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے نہ بنو۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کہنے لگے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، فرمایا انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اولاد دی۔ کہنے لگے جی مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، اللہ نے جواب دیا بھی بے موسم پھل آتے تھے، وہ خود کہتی تھی من عند اللہ، یہ مجھے اللہ دیتا ہے، ان کی کرامت تھی۔ تو اب جب مناظرے میں یہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے مباہلے کی چیلنج، حضور نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا۔ مباہلے کا معنی ہوتا ہے مل کر دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ چلے گئے، رات کو آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے بھائی اندر کی بات تو یہ ہے، اندر کی بات تو یہ ہے کہ ہیں تو یہ نبی، اپنا چکر اور ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، بابا مباہلہ کرو گے تو ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، بس تم صلح کرو اور واپس جاؤ۔ اگلے دن آگے لگے حضرت بس آپ چھوڑیں، ہم مباہلہ شبالہ نہیں کرتے،
ہمارے ساتھ آپ مصالحت فرما لیں، ہم ٹیکس گزار بنیں گے، جزیہ دیں گے، 1000 جوڑے ہم آپ کو دے دیا کریں گے سال کے بعد، اور فلاں چیز دے دیا کریں گے۔ حضور تو صلح جو تھے آپ نے قبول فرما۔ ایک تو یہ واقعہ ہے اس صورت میں۔ دوسرا غزوہ احد کو تفصیل سے بیان کیا گیا آل عمران میں، اس کی تفصیل میں کل کے درس میں عرض کروں گا، چونکہ وہ آج کے ہمارے حصے میں نہیں ہے، وہ کل کے حصے میں ہے۔ اب اس صورت کا خلاصہ میں 2 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ تو مزے سے سن کے چلے جاتے ہیں، اور یہ آج صبح 9 بجے مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے اور عشاء کی نماز تک مطالعہ کرتا ہے۔ عصر کے بعد بھی میں نے مطالعہ کیا، مغرب کے بعد بھی مطالعہ کیا، اور اللہ کی توفیق سے 8 تفسیروں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، صرف آپ حضرات کو ذمہ داری سے بات پہنچانے کے لیے۔ مدرسے کے سارے کام میں نے چھوڑ دیا، آج میں اپنے جامعہ گیا ہی نہیں، سارا دن میں کتابوں میں بیٹھا رہا، اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھا رہا۔ اب سمجھو خلاصہ، اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خلافت تمہیں زمین پہ ملی ہے، اس کے لیے تمہارا 2 لحاظ سے ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ ایک تو فکری اور اعتقادی لحاظ سے ثابت قدم رہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اعتقادات مکس ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہندو مسلم یہاں اکٹھے رہے، ہندوؤں کی بہت سی رسمیں مسلمانوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، یہ جہیز ہندوؤں کی رسم تو ہے، اور کیا ہے، فوتگی میں بھی ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ سوئم، یہ چہلم بھی ہندوؤں سے آئے، اور یہ جہیز مہیز، یہ مہندی کی رسم، اور یہ اوبٹن کی پتہ نہیں کیا کیا یہ رسمیں، یہ سب ہندوؤں سے آئی۔ تو اللہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو، خلافت پہ تب ٹھیک چلو گے جب فکری اور اعتقادی اعتبار سے دوسروں کے اثرات کو قبول نہ کرو، ان کے نظریات کو مکس نہ کرو، اور دوسرا عملی اعتبار سے بھی ثابت قدم رہو، دوسروں کے اعمال اور دوسروں کی چیزیں وہ اپنے اندر نہ آنے دو۔ پہلے مقصد کو بیان کیا سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے میں 80 آیات ہیں جن میں نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کا تذکرہ ہے۔ 80 آیات، ان 80 آیات میں 100 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ فکری طور پر ثابت قدم رکھنا ہے، رہنا ہے، اور کسی غیر قوم کے نظریات عقائد اپنے اندر نہیں آنے دینے، اور اگلے حصے میں فرمایا عملی طور پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ دیکھو غزوہ احد میں تم سے کوتاہیاں ہوئی تھیں، وہ کوتاہیاں آئندہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ تم ٹھیک رہو۔ بس اتنی بات ہے، یہ خلاصہ ہو گیا۔ آپ چاہیں تو دعا کر لیں، ہم نے بات تو ساری آپ کو پیش کر دی، لیکن اب آپ کی بھی عادت بن گئی ہے، طبیعت آپ کی سیر نہیں ہوئی، تو میں تھوڑا سا آگے عرض بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جو دلائل تھے عیسائیوں کے خلاف وہ پیش کیے، آیات کی تقسیم پیش کی، اور ساتھ ایک دعا کی تلقین کی اللہ نے، اور یہ دعا سب کو مانگنی چاہیے۔ شیطان سے ہمارا واسطہ مرتے دم تک ہے، اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہدایت دے دی تو پھر ہمارے ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جوانی میں نیک ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بد عقیدہ بن جاتے ہیں، بد عمل بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی نیکی پہ گزرتی ہے، مرتے وقت ایسا گناہ کرتے ہیں خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دعا تلقین فرمائی۔ باقی فرمایا یہ جو کافر ہیں ان کی آخرت بھی برباد ہے، ان کی دنیا بھی برباد ہے۔ آخرت ان کی یوں برباد ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، اور دنیا بھی ان کی برباد۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یہ
فرمایا کہ آخرت بھی تمہاری برباد کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور دنیا بھی برباد کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال پیش کی، فرمایا بدر کو دیکھ لو، مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافر تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے، لیکن ہار گئے۔ باقی نظر اللہ پہ رکھو، اسباب پہ نہ رکھو۔ کچھ چیزیں گمراہ کرتی ہیں، ان سے بچو۔ عورتوں کی محبت میں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اولاد کی بے جا محبت، حد سے زیادہ محبت گمراہ کر دیتی ہے، مال و زر کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، سواریوں کی محبت گمراہ کر دیتی ہے، کھیتی باڑی، ان سب کو دنیا کے استعمال کا سامان سمجھو، ان کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اور جنت کی نعمتوں کے ساتھ دل لگاؤ۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تمہیں ماننی پڑے گی۔ یہ عیسائیوں سے بھی اللہ نے کہا، کیوں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ دوسری بار توحید کی آیت۔ اللہ گواہ ہیں۔ کون گواہ ہیں؟ اللہ گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ توحید کی آیت ہے، اور اس سے علماء کی فضیلت بھی ظاہر ہوگی۔ اللہ نے علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اور اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ 3 گواہ، 3 گواہیاں پیش کی، اللہ خود گواہ، فرشتے گواہ، اور بولو بھائی، بولو بولو، دین کے علماء گواہ۔ چونکہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے شیطان کا سارا زور ہوتا ہے علماء کے بدنام کرنے پر۔ اس لیے شیطان کے ایجنٹوں کا سارا رخ آج کل مسجد کی طرف، آج کل نماز کی طرف، مولوی اور عالم کے خلاف، علماء کے خلاف۔ سارا دن میڈیا، اخبارات یہی لکھ رہے ہیں، یہی لکھ رہے ہیں، جبکہ علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء امناء اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کے امین ہیں، اللہ کے امین ہیں علماء زمین پر۔ اور عالم کا سونا اور عابد کا جاگنا برابر ہے۔ علماء جس قلم کے ساتھ علم لکھتے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ لکھتے ہیں، اس کی سیاہی کا مقام و مرتبہ شہید کے خون کے برابر ہے، شہید کے خون کے برابر ہے۔ یہ آیت شہید اللہ بھی بڑی فضیلتوں والی آیت ہے، اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی تھوڑی دیر پہلے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، شہید اللہ پڑھے، قل اللہم مالک الملک پڑھے، اللہ تعالی ہر دن میں 70 بار محبت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، 70 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو انعام بیان کیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ ان آیتوں کو، فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ، قل اللہم کو اتارنے لگے، یہ عرش کے ساتھ جا کے لٹک گئی، کہنے لگی اللہ آپ ہمیں گناہ گاروں کے پاس بھیج رہے ہیں اور دار الذنوب میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعدہ کیا، اور وہ وعدہ بھی بڑے عجیب انداز کے ساتھ کیا، اور فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لا یقرأہن عبد عقیب کل صلاۃ مکتوبۃ، تمہیں میرا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، الا اسکنتہ خطیرۃ القدس، میں اسے خطیرۃ القدس میں، جنت کے اعلیٰ مقام میں ٹھہراؤں گا، اور الا نظرت الیہ بعینی المکنونۃ فی کل یوم 70 مرۃ، نہ نظر آنے والی آنکھ سے اسے دن میں 70 بار دیکھوں گا،
دن میں 70 ضرورتیں پوری کروں گا، ادنا ضرورت ہوگی اس کو بخشوں گا، اس کو ہر دشمن سے بچاؤں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کے مرنے کی دیر ہے اسے جنت عطا کروں گا۔ علماء کہتے ہیں جو ہر فرض کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عظمت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، وہ بھی آیت توحید ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ غزوہ خندق تھا، اچانک پورا عرب اکٹھے ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہوا۔ کہتے ہیں اتنے لشکر کے لوگ تھے کہ مدینہ کی کل آبادی بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں سمیت حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی، اور مدینہ کی آبادی تھوڑی تھی۔ مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی اگر 19 کروڑ ہے تو کوئی ملک کہ 25 کروڑ یا 30 کروڑ لوگ اٹھ کے حملہ آور ہو جائیں، یہ پوزیشن تھی۔ حضور نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھدوائی، 10-10 ہاتھ فرمایا، 40-40 ہاتھ 10-10 صحابہ خندق کھودے۔ ایک ایک چٹان جس میں خود حضرت سلیمان کھودنے والے تھے سخت آ گئی، صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ نے ایک کدال ماری تو لوہا جب پتھر پہ لگتا ہے چنگاری اڑتی ہے، چنگاری اڑی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے حیرہ کے فارس کے محلات نظر آئے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے، میری امت یہاں ان کو بھی حاصل کرے گی، میری امت کے پاس یہ محلات بھی آئیں گے۔ پھر کدال ماری، چنگاری اڑی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے حیرہ یمن کے محلات نظر آئے۔ منافقین نے کہا یہ سب فتح ہوں گے، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں، کہا لگا کہا لگایا، مذاق اڑایا، اللہ کو اس پہ ناراض کیا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھینتا ہے۔ رب ان سے ملک چھینے گا، محمد عربی کے غلاموں کو یہ ملک عطا کر دے گا۔ دنیا نے دیکھا، پھر فارس بھی آ گیا فاروق اعظم کے دور میں، یمن بھی آ گیا ابو بکر کے دور میں، اور پھر کیسر و کسریٰ، کیسر روم بھی آ گیا، سارے کے سارے علاقے آ گئے۔ فرمایا اللہ کو قدرت والا سمجھو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، شاہ کو گدا بنا دے قادر ہے، گدا کو شاہ بنا دے قادر ہے، وزیر کو اسیر بنا دے قادر ہے، اسیر کو وزیر بنا دے قادر ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، رات کو دن میں، دن کو رات سے نکالتا ہے، زندہ مرغی کو مردہ انڈے سے، مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ آیت بھی بغیر حساب تک پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ قرض ادا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے قرضے کی شکایت کی، آپ نے یہ آیات تلقین فرمائی بغیر حساب تک، ساتھ کچھ اور الفاظ بھی عطا سکھائے۔ رحمان الدنیا ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتنزمہما من تشاء، ارحمنی رحمتا من تغنینی بها رحمتا عمن سواک، اللہم اقض عنی الدین واغننی عن الفقر وتوفنی فی جہادی وتوفنی فی سبیلک۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، میرے معمولات میں ہیں۔ تو فرمایا پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا، اور یہ مجرب عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ مجھ پر جب بھی میں قرضہ ہوا تو اللہ نے اس عمل کی برکت سے قرضہ اتروا دی۔ تو یہ خزانے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ توحید کی آیت اللہ تعالی نے بیان کی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے حضور کی اتباع کا حکم دیا، اور ساتھ عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید کے لیے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت عمران مسجد اقصیٰ کے متولی تھے، مسجد اقصیٰ کے متولی تھے حضرت عمران، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، خطیب بھی تھے۔ ان کی حمل ہو گیا، پہلے ایک بیٹا فوت ہو گیا،
اب پھر سے امید ہوئی، بچہ محسوس ہوا تو والدہ نے منت مان لی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا بس یہ میں آپ کے راہ میں دے دوں گی۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، گمان تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن یہ بیٹی تھی، تو فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، بہرحال بیٹا نہیں بیٹی ہے، لیکن یہ عام بیٹی نہیں ہے، ایسی بیٹی تو ہزاروں لاکھوں بیٹے بھی اس جیسے نہیں ہوتے، مریم میں نام رکھ رہی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا، اللہ نے جلدی جلدی ان کی پرورش کی، کہتے ہیں ایک دن میں 1 مہینے کے برابر ان کی نشو و نما ہوتی تھی۔ ان کی کفالت کا مسئلہ آیا، 29 رکنی کمیٹی تھی مسجد اقصیٰ کی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے خطیب کی بیٹی ہے، حضرت عمران فوت ہو چکے تھے، ہمارے خطیب کی بیٹی ہے، اس کی ہم پرورش کریں، ہم خدمت کریں۔ فیصلہ ہوا قرآن دازی کا، قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں کلمیں ڈالی گئیں، جس کی قلم پانی کے رخ کی طرف، جس طرف سے پانی آ رہا ہے چل پڑے گی، اسی کو کفالت کی اجازت ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، ان کا قرعہ نکلا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے اپنی کفالت میں لے لیا، کمرے میں اس کو بند کر کے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ اب بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، من عند اللہ، یہ ان کی کرامت تھی، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم اولاد دے سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرشتوں نے آواز دی اور کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوگا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ کیسے ہوگا؟ کوئی نشانی؟ کیسے ہوگا؟ میری تو عورت بانجھ ہو گئی۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، نام بھی اللہ نے رکھ دیا خود یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہو گئیں، جب جوان ہو گئیں حضرت مریم علیہ السلام تو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے یہ پیغام دیا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، آپ کا ایک بچہ پیدا ہوگا، مبارک ہو آپ کو جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہو۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی، کہنے لگی میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ اپنی قدرت سے تمہارا بچہ پیدا کریں گے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے بچہ دیا، بچے کی ولادت کا وقت آیا، دوسری جگہ پر تفصیل ہے، شہر سے دور چلی گئیں، کھجور کے تنے کے نیچے چلی گئیں، اللہ نے بچہ دے دیا، بچہ پیدا ہوا، اللہ نے اس بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا۔ فرمایا ہم نے کتاب وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ بشارت ہے، اس بچے کو ہم 4 چیزیں سکھائیں گے، یہ بات ذرا غور سے سننی بیٹے، 4 چیزیں سکھائیں گے۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 حکمت، نمبر 3 تورات، نمبر 4 بولیں انجیل۔ اب یہ تورات انجیل تو سمجھ میں آ گئی، یہ حکمت بھی سکھائیں گے، کتاب بھی سکھائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں زمین پر اترنا ہے، اللہ نے انہیں قرآن بھی سکھانا ہے، نبی کی حدیث بھی سکھانی ہے، اس لیے اب 4 چیزیں ہوئیں۔ اس بچے کو قرآن کا علم بھی ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کا علم بھی ملے گا، تورات کا علم بھی ہوگا، انجیل کا علم بھی ہوگا، اللہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی بنائیں گے، معجزات بھی ملیں گے۔ اور وہ معجزات کیا ہیں؟ جب رسول بنے تو کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ میرے معجزات ہیں، انی اخلق لکم من الطین، میں پرندے کی مورتی بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر،
فانفخ فی، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ کر پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن یہ میری حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، مادرزاد اندھا میرے پاس لاتے ہیں، اللہ کے نام پھیر کے، اللہ کا نام پڑھ کے ہاتھ پھیرتا ہوں، بینا ہو جاتا ہے۔ برس کی بیماری والا آتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مردوں کو کہتا ہوں قم باذن اللہ، حکم اللہ کا ہوتا ہے، زبان میری چلتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ 4 مردے زندہ کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک تو سام، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا، صدیاں بیت چکی تھیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا قم باذن اللہ، سام کھڑے ہو گئے، یوں دیکھا اقامت القیامہ، قیامت آ گئی، کہا نہیں، فرمایا پھر مجھے دوبارہ سلا دے دوبارہ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے سام کہنے لگے اتنے 100 سال مرے ہوئے ہو گئے، موت کی کڑواہٹ حلق میں ابھی تک باقی ہے۔ ایک عاشر کو زندہ کیا، ایک ماں روتی ہوئی آئی، اس کے بچے کو زندہ کیا، ایک دوست تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ فوت ہو گیا، اس کو زندہ کیا، 40 سال تک زندہ رہا، پھر فوت ہوا۔ یہ سب کیا تھا؟ معجزہ عیسیٰ کا تھا، حکم میرے اللہ کا تھا۔ کرامت ولی کی حق، معجزہ نبی کا حق، لیکن نہ معجزہ نبی کے اختیار میں، نہ کرامت ولی کے اختیار میں، ہاتھ ولی کا ہے، ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور حکم میرے اللہ کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ توحید سکھائی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگ دشمن ہو گئے، قتل کرنے لگ گئے، قتل کے منصوبے بن گئے، جلوس نکلنے لگ گئے، سٹرائک ہوئے۔ گورنر نے مرکزی حکومت سے قتل کی اجازت لے لی، انہوں نے اجازت دے دی، ایک کمرے میں بند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے طریقے سے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ چنانچہ فرمایا رکوع نمبر 14 میں 4 میں وعدے کر رہا ہوں آپ سے، یا عیسیٰ انی متوفیکا، میرا پہلا وعدہ ہے آپ کو پورا لوں گا۔ وفات کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ میں ابھی آپ کو موت دوں گا، توفی کا معنی قرآن کی اصطلاح میں ہے پورا لینا، میں آپ کو وصول کروں گا۔ ورافعک الی، آسمانوں پہ اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، کافروں سے بچاؤں گا، پاک کروں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، آپ کے سچے غلاموں کو کافروں پر غلبہ عطا کروں گا۔ ہم حضرت عیسیٰ کے سچے غلام ہیں، اللہ نے یہ دعائیں قبول کی۔ ثم الی مرجعکم، اب اللہ نے یوں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کے دشمن شمعون پہ ڈال دی، اس کو لوگوں نے پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا، وہ وقت قریب ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ حاکم و عادل بن کر زمین پہ اتریں گے، ان کا نزول ہونا ہے۔ جب حضرت مہدی آ چکے ہوں گے ان کا نزول ہوگا، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، ہمارے اعتقادات میں سے ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ دعوت مباہلے کا بیان ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فرمایا پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنی بیویاں بلاؤ ہم اپنی بیویاں بلاتے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، پھر ہم مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو بلا لیا، 3 بیٹیوں کو نہیں بلایا تھا، وہ دنیا میں موجود نہیں تھی، فوت ہو چکے تھے، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ حضرت فاطمہ کو بلایا تھا، حضور کی 1 بیٹی تھی، حضور کی بیٹی 1 نہیں تھی، حضور کی بیٹیاں 4 تھیں، 3 اس وقت 9 ہجری میں وفات پا چکی تھی، حضور بھی آ گئے۔ اور اگر ابو بکر عمر سے کہا تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، لیکن پھر مباہلے کی نوبت نہیں آئی اور یہ چلے گئے، مباہلہ نہیں تو اب یہودیوں کو عیسائیوں کو دعوت توحید دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اگر کسی مخالف کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، اسے دعوت دینی ہے تو متفقہ چیزوں پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا تمہارے ہمارے درمیان اہل کتاب میں ایک متفقہ چیز ہے توحید،
آؤ ہم توحید پر اکٹھے ہو جائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس کے بعد 5 شکوے اللہ تعالیٰ نے نقل کیے عیسائیوں سے۔ یہ ایک شکوہ یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ناجائز باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ان کو یہودی قرار دیتے ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اور ابراہیم کا سچا متبع وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام، جو حضور ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ فرمایا یہ گمراہ بھی ہیں، یہودی گمراہ بھی کرتے ہیں۔ ایک شکوہ یہ کیا یہ حق اور باطل کو گڈ مڈ کرتے ہیں۔ ایک شکوہ یہ نقل کیا کہ یہ تدبیریں کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دن کے شروع میں کلمہ پڑھ لیا، شام کو مجھے یہ دین پسند نہیں، تاکہ 2-4 ان کے ساتھ اور بھی مرتد ہو جائیں۔ لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض ان میں بددیانت ہیں اور بعض بہت امین ہیں۔ فرمایا اعتدال پھر بھی رکھنا ہے، باوجود ہے کہ عیسائیوں سے ہماری مخالفت ہے، لیکن جو حق بات ہوگی وہ کریں گے۔ چنانچہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْهِ، بعض ایسے ہیں سونے کا ڈھیر بھی امانت رکھ دو خیانت نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھی۔ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم، ایک درہم ہوتا ہے تقریباً 3.5 ماشے، ایک درہم 3.5 ماشے، 40 درہم کا ایک اوقیہ، اور 1200 اوقیہ، کروڑوں روپے بنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے امانت رکھ لی، واپس لینے آیا تو دے دیا، لے جاؤ بھائی یہ تمہاری امانت ہے۔ تعریف کی اللہ نے، فرمایا بعض اہل کتاب اور یہودی عیسائی ایسے ہیں جو بددیانت خائن ہیں۔ چنانچہ ایک شیخ الیہود تھا، جیسے شیخ الاسلام ہوتے ہیں نا، آج کل تو 2 نمبر شیخ الاسلام بھی بہت ہیں، تو ایک شیخ الیہود تھا، اس کا نام تھا فخاص بن عارض، جبے کبے پہنتا تھا، یہودیوں کا بڑا ملا مولوی تھا۔ ایک بندہ آیا، مسافر تھا، بینک ہوتے نہیں تھے، اس کے پاس صرف 1 دینار تھا۔ اس نے کہا حضرت جی یہ امانت رکھ لو۔ حضرت جی نے جیب میں ڈال دیے۔ وہ شام کو آیا، بھائی میرا دینار واپس کر دو۔ تو حضرت جی تو بگڑ گئے، کہتے ہیں اوئے کون سا دینار، کب دیا، کون گواہ ہے، بزرگوں پہ الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا حضرت مہربانی فرمائے، میں نے صبح آپ کے پاس امانت رکھی تھی، چٹا مکر گیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا ایسے بھی بدبخت ہیں کہ منہم من ان تأمنہ بدینار اللہ یودیہ الیک، کسی نے کہا یہ ایسے نہیں دے گا، اسی کا مرید تھا یہ، اس نے کہا ہمارا پیر بڑا بے ایمان ہے، یہ ایسے نہیں دے گا، تو ایسا کر چوک پہ کھڑے ہو جا اور کرتا رہے اعلان، پیر بے ایمان ہو گیا میرا دینار نہیں دے رہا، یہ بے ایمان ہو گیا میرا دینار نہیں دے رہا۔ اب جب بدنامی ہونے لگی اس نے کہا ادھر آ بات سن، یہ لے، ایسے پھینک کے مارا دینار۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے بددیانت نہ بنو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ بیچو، دین کو فروخت نہ کرو، نہ علمی طور پہ خیانت کرو، نہ مالی طور پر خیانت کرو۔ اور یہ عیسائی یہودی علمی طور پر بھی خیانت کرتے تھے۔ باقی رہا تمہارا یہ سوال کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں خدا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم والنبوہ، کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، میرے بندے بنو، اللہ کے بندے نہ بنو۔ نبی تو کہتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ والے بنو۔ اس سے معلوم ہوا حضور سچے نبی ہیں، اور حضور کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے سب نبیوں رسولوں سے وعدہ لیا تھا تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرے نبی آ جائیں تو تم ایمان بھی لاؤ گے اور تم نصرت بھی کرو گے۔ سب نے اس عہد کا اقرار کیا تھا، ہم ایمان بھی لائیں گے اور ہم نصرت بھی کریں گے۔ اور پھر آخر میں پوری دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، ہمارا اللہ پہ ایمان، ہمارا نبیوں پہ ایمان، ہمارا کتابوں پہ ایمان، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ، عیسیٰ، سب پر ایمان، اور ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، البتہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو کافر ہیں پھر ان کی کچھ قسمیں بیان کی، پارہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین جو پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا قرآن کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، رمضان کو ہماری مغفرت کا سامان فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ ہمارے دوست شاہد ذکی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک اور دوست نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والی ایک بچی کے والد کے گردے فیل ہو گئے، آج ان کا جنازہ تھا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمان موتا سے قبروں کا عذاب اٹھا لے، سب کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ہمیں اپنا بندہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔